ایک خاتون تقریر کر رہی ہیں، ان کا بیٹا وہ کہنے لگا ممی امی مجھے پیشاب کرنا ہے، تو وہ تقریر کرتے ہوئے ایک خاتون سے کہا میرے بیٹے کو پیشاب کرا دو، تو وہ خاتون لے گئی، بیٹا خوشی خوشی چلا گیا پیشاب کرنے۔ جب وہ خاتون ان کا پیجامہ جو پہنے تھا بچہ نا یہ وہ بھیگ نہ جائے تو پیجامہ اتارنے لگی، تو بچہ رونے لگا، پھر وہ بچے کو سمجھانے لگی، پھر وہ بچہ رونے لگا، اور پھر وہ بچہ دوڑتا ہوا امی امی آپ چلیے پیشاب کرا دیجئے۔ تو ماں ان کی اٹھی اور جا کر بیٹے کو پیشاب کرایا، تو آسانی سے اس نے کر لیا۔ تو اس خاتون نے کہا کہ ہم جب اس بچے کو لے جا رہے تھے کہ یہ پیشاب خوشی خوشی کرنے جا رہا تھا، لیکن اب کیا معاملہ ہوا کہ یہ بچہ رونے لگا، اب پیشاب نہیں کر رہا ہے۔ تو اس بچے کی ماں نے کہا یہ بتائیے میرے بیٹے کا پیجامہ پہلے کس پیر سے اتار رہی تھی؟ تو انہوں نے کہا بھی میں یاد کرتی ہوں، کہا سیدھے پیر سے اتار رہی تھی، کہا اسی لیے میرے بچے نے پیشاب نہیں کیا، اس لیے کہ میں نے اپنے بچے کو یہ سکھا کے رکھا ہے کہ جب پیجامہ اتارا جائے گا تو پہلے الٹا پیر ہوگا اور پھر سیدھا پیر ہوگا، اور جب پہنا جائے گا تو پہلے سیدھا پیر ہوگا پھر الٹا ہوگا۔ تو ہماری ماؤں نے اپنے بچوں کی جب ایسی پرورش کی تو پھر یہی بچے ولی بنے، قطب بنے، ابدال بنے، اولیاء اعظام بنے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بنے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بنے۔ ایک موقع پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنی امی جان سے، اپنے ابو جان سے یوں فرمانے لگے میری امی میرے ابو آج فلاں جگہ میرا جانا ہوا، ہزاروں لاکھوں شراب پینے والے لوگوں نے توبہ کر لی، جوا کھیلنے والوں نے توبہ کر لی، ماں باپ کے نافرمانوں نے ماں باپ سے معافی مانگنے کا ارادہ کیا اور آئندہ نہ ستانے کا ارادہ کیا، اچھے بن جائیں اس کے لیے سب نے ارادہ کر لیا۔ امی ابو آج ایسا ہوا تو آپ کی امی جان بولی اے میرے بیٹے معین الدین اس میں تیرا کیا کمال ہے، اس میں تو میرے اللہ کا کمال ہے اور دوسرے میں ذریعہ ہوں۔ بیٹا معین الدین میں نے کبھی تجھے بے وضو دودھ نہیں پلایا ہے، بیٹا معین الدین میں نے سنت کے خلاف تیری پرورش کبھی نہیں کی ہے، میں نے سنت کے مطابق تیری پرورش کی ہے، وہ سنت کا یہ نتیجہ سنت کی یہ برکتیں ہیں کہ اللہ نے تیری زبان میں تاثیر ڈالی۔ یہ ہے سنت، یہ ہے سنت۔ ہم نے آپ نے سنت کو سمجھائی نہیں ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی عرف علی میاں رحمت اللہ علیہ توحید خالص کے ساتھ سنت کے بڑے پابند، سنت کے اتنے پابند کہ قدم قدم پہ سنت زندہ کرتے ہیں۔ ایک موقع پر ضعیفی کی حالت میں بہت بڑے جلسے کے خطاب کے بعد جب آپ دائیں سے نیچے اترنے لگے تو محبت میں لوگوں نے آپ کے جوتے لے لیے، آپ منع کر رہے ہیں لیکن پھر بھی جوتا لے لیا۔ تو ایک صاحب نے جوتا لیا تو پہلے انہوں نے کیا کیا، جوتا پہلے الٹے پیر کا نیچے رکھا، تو حضرت ابھی انتظار کر رہے ہیں نہیں پہنا جوتا، اس کے بعد وہ سمجھ نہیں پائے تو حضرت نے فرمایا پہلے سیدھا جوتا دے دو، اس لیے کہ پیر پہلے سیدھے جوتے میں جائے پھر الٹے جوتے میں جائے، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ ایسے اللہ کے محبوبوں نے نبی کی سنت کو زندہ کیا، نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ آج ہمیں فخر ہے، آج ہمیں فخر ہے اپنی سرزمین قصبہ خیر آباد پر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خیر آباد کی زمین کو ولیوں کی زمین بنا دی ہے، اولیاء کی زمین بنا دی ہے،
कुतुब व अब्दाल की जमी बना दी है। मेरे वालिद मोहतरम अक्सर फरमाया करते थे, मेरे बेटे एक ऐसा भी दौर था कि खैराबाद की गलियों में जब हम लोग सुबह निकला करते थे, घरों से कुरान की आवाजें आया करती थी, और मैंने अपने बुजुर्गों को देखा है कि सुन्नत के खिलाफ उनका कोई कदम नहीं होता था। मेरे वालिद मोहतरम ने एक वाकया सुनाया। किसका वाकया? हज़रत मकबूल मियां रहमतुल्लाहि अलैह का वाकया कि ऐसी सुन्नत वो जिंदा करते थे जिसकी कोई हद नहीं। मेरे प्यारों, आज ये औलियाए इज़ाम सुन्नतों को जिंदा करते करते अल्लाह के चहीते बन गए, अल्लाह के महबूब बन गए, अल्लाह के बरगजीदा बंदे बन गए। हम भी अगर चाहते हैं अल्लाह हमसे भी खुश हो जाए, हमसे भी राजी हो जाए, तो हम आप भी तय करें कि इंशाअल्लाह नबी की सुन्नतों को जिंदा करेंगे। नबी की सुन्नतें जब मिट रही हो, नबी की सुन्नतें जब मिटाई जा रही हो, तो ऐसे मौके पर वहां सुन्नत को जिंदा करना हदीस पाक में है। हदीस पाक में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जलसे में आए हुए मेहमान जनाब मौलाना मोइनुद्दीन कासमी, हाजी शरीफ साहब, हाफिज मोहम्मद दीन साहब, हाफिज मोहम्मद कमर साहब, कारी सिराज साहब, हाफिज रेहान साहब, हाफिज शहनवाज साहब और दीगर मेहमान मौजूद रहे प्रोग्राम में।